یہ حیدرآباد جہاں MQM پاکستان کے رہنما خواجہ اظہار الحسن اظہار خیال کر رہے ہیں۔ بھائی اگر ہم نے امن کی پالیسی اختیار کی ہے، 4 سالوں سے عدم تشدد اور عدم تصادم کی پالیسی ہم نے اختیار کی ہے، تو یہ مت سمجھ لینا کہ کوئی ہمارے سر پر آ کر چڑھ جائے گا، کوئی ہماری مائیں بہنوں کی عصمتوں کو للکارے گا۔ جس نے بھی تشدد کا راستہ اختیار کیا، متحدہ قومی موومنٹ خاموش نہیں رہے گی، بھرپور جواب دے گی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس، رینجرز اور تمام ادارے ان بیانات کا نوٹس لیں۔ حکومت ان کی ہے۔ سندھ کے دانشوروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخرکار دونوں جماعتیں ملک لوٹ کر، دونوں جماعتیں جمہوریت کے نام پر، وہ ان کو گھسیٹ رہے تھے سڑکوں میں، یہ ان کو گھسیٹ رہے تھے سڑکوں میں۔ جب اپنے اپنے خاندانوں کے اوپر بات آئی، جب اپنے اپنے جائیدادوں پہ بات آئی، جب اپنے اپنے دبئی اور سوئٹزرلینڈ اور لندن کے پیلیسز پہ بات آئی، تو دونوں بھائی پورا پاکستان کو ماموں بنا کے رکھا دونوں جماعتوں نے۔ پورا پاکستان لوٹنے والے آج بھائی APC کر رہے ہیں اور دنیا جان کے مظاہرے کر رہے ہیں، اور جب سندھ میں پیپلز پارٹی سے حساب مانگو تو وہ ان کے پیرول پر چلنے والے کچھ دانشور، کچھ جو ہے نا وہ ان کے ادیب، وہ سندھ کو خطرہ قرار دے دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کی دولت لوٹی گئی ہے، یہ کراچی کا پیسہ ہے، یہ حیدرآباد کا پیسہ ہے، یہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے۔ آج نیب تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، تو تم لوگ آج بلیک میل کر رہے ہو، مہاجروں کی لاشیں گرانے کی باتیں کر رہے ہو۔ میں نیب کے چیئرمین سے بھی کہتا ہوں، مزید تیز کارروائیاں چاہیے۔ اگر ہماری لاشیں گرانے کے اوپر ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس آتی ہے تو ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور اہم ترین بات، کراچی میں ہماری ریلی نکلی تو اس کے بعد ایک اور ریلی نکلی، اور وہ ریلی نکلی پاکستان توڑنے کی ریلی۔ وہ ریلی نکلی پاکستان کو برا بھلا کہنے کی ریلی۔ میں تمام ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، اس ریلی کے فوٹیج سوشل میڈیا پر ہے۔ سندھ کے چیف منسٹر اور سندھ کے وزراء نے اس ریلی کو نکالنے میں معاونت کی ہے۔ پولیس نہیں تھی، پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، بانیان پاکستان کی اولادوں کے خلاف نعرے لگ رہے تھے۔ فوری طور پر حکومت سندھ پہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا جائے۔ پاکستان توڑنے کے نعرے لگیں، کیوں پاکستان توڑنے کے نعرے کے اوپر خاموشی ہے؟ اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے دانشوروں سے کہ بھائی آپ نے اپنی تاریخ لکھنی شروع کی ہے 1973 سے، ہماری تاریخیں 1947 سے، اور یہ جو مہاجر ہیں، ایک بات میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، ان سب لوگوں کو بشمول خاص طور پہ پڑھے لکھے دانشوروں کو جو سندھ کے بادشاہ سندھین کو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ بھائی ہمارے گھر تھے، وہاں بچے پڑھ بھی رہے تھے، کاروبار بھی تھے، جائیدادیں بھی تھی۔ اگر سب کچھ لٹا کر آئے ہیں اور بانیان پاکستان میں ہجرت کی ہے تو صرف اور صرف اس سرزمین کے لیے ہجرت کی ہے جو کہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ وہاں اور کوئی خطرہ نہیں تھا سوائے مذہب کے اوپر خطرات کے جو آج بھی وہاں کے مسلمانوں پر۔ تو ہم نے اس مذہب کی خاطر، اس کلمے کی خاطر اس ہجرت کو اڈاپٹ کیا ہے، اور اس میں ہمارے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ شامل ہے۔ تم کہتے ہو مرویسوں سندھ نہ دیسوں، اور جب وہ بیچارہ ہمارا جرنیل شیدی جب وہ جنگ لڑنے نکلا تو 1843 میں یہ سارے سر نواب سردار اس بیچارے کو جنگ میں جھونک دیا، 5,500 شیدی مارے گئے، اور وہ بھی خوش نصیب آدمی جس نے نعرہ لگایا وہ بھی افریقن مہاجر تھا،
وہ شیدی بھی مہاجر تھا جس نے یہ نعرہ لگایا کہ مرویسو سندھ نہ دیسو. اس کے 5,500 جوانوں کو مروا کر 104 سال برطانیہ کی غلامی کی ان لوگوں نے. 104 سال برطانیہ کی غلامی کی ہے. یہ تمہیں سردار، یہ نواب، یہ خطابات تمہیں حکومت پاکستان یا تحریک خلافت کے مسلمانوں نے نہیں دیے. یہ تمہیں مسلمانوں کے خلاف مخبری کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی زمینوں میں قابض ہونے کے لیے انگریزوں نے تمہیں وفاداری میں یہ خطابات دی. اور آج لیاقت علی خان کے حلف پر ان وڈیروں جاگیرداروں نے کہا تھا کہ یہ حلف لے رہا ہے، اس کی تو کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے، اس کا تو کوئی حلقہ نہیں ہے. یاد رکھو، یہ پاکستان انہوں نے اپنے حلقے کے لیے نہیں بنایا تھا. آج حیدرآباد بھی کسی وڈیرے جاگیردار کا حلقہ نہیں ہے. آج کراچی بھی کسی وڈیرے جاگیردار کا حلقہ نہیں. تم میں ہمت ہے تو آؤ، سارے وڈیرے جاگیرداروں کو ہم چیلنج کرتے ہیں، حیدرآباد کے یو سی نکال کے دکھاؤ. حیدرآباد بھی ان لوگوں کا علاقہ ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنے حلقے اور اپنے زمینیں بنانے کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی. میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیے، ہم نے عملی طور پہ تمام کام کیا. اسمبلیوں میں ہم نے آپ کی آواز بلند کی ہے، بدقسمتی سے یہ اسمبلیاں اوتاق بن گئی. ہم نے عدالتوں میں گئے ہیں، عدالتوں کے پاس مرغی انڈے پہ تو سو موٹو عدالتیں لے رہی ہیں، لیکن ہماری آبادی کے اوپر سو موٹو نہیں لیا جا رہا. اگر ہماری آبادی ہم مان بھی لیں کراچی کی یا حیدرآباد کی، کہ اگر کراچی کی آبادی 1,70,00,000 نفوس ہے تو 98 کی آبادی پہ ہمارے تو یہاں پر 20 MNA تھے اور 42 MPA تھے. اور اگر یہ آبادی ڈبل ہو گئی ہے تو ہمارے 84 MPA بنتے ہیں. اور 84 MPA میں بھی حیدرآباد کو بھی ڈالا نہیں ہے. حیدرآباد تو خصوصی قسم کا فلیور ہے. نواب شاہ میرپور خاص تو ایک اسپیشلٹی ہے. اور اگر ہماری صحیح آبادی گن کر ہماری صحیح MPA میں نے کی سیٹیں دے دیں تو میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں پیپلز پارٹی صوبے کی تحریک چلائے گی، ہمارا وزیر اعلیٰ آ جائے گا. پیپلز پارٹی صوبے کی تحریک چلائے گی اور ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا. یہ جو سندھ کے اندر 23 سندھ سے آ کر شہری سندھ کے اوپر ہمارے وسائل پر قابض ہیں، یہ ریلی ان کے خلاف ہے. یہ جعلی ڈومیسائل پر میرے اور آپ کی نوکریوں پہ بھرتی کیے گئے لوگ ہیں. یہ ریلی ان جعلی ڈومیسائل بنانے والے اور جعلی ڈومیسائل حاصل کرنے والوں کے خلاف ہے. یہ ریلی واسا کے خلاف ہے. یہ ریلی کے الیکٹرک کے خلاف ہے. یہ ریلی آپ کے میرے گلیوں میں ابلتے ہوئے سیوریج سسٹم کے خلاف ہے. میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مجھے سندھ سے اسمبلی میں لوگ کہتے ہیں پورے صوبے کی بات کریں. ہمارے لڑکانے کا بھی یہی حال ہے، ہمارے دادو کا بھی یہی حال ہے. اور بھائی تمہارے لڑکانے کا یہ حال ہے، تمہارے دادو کا یہ حال ہے، تو ایک دفعہ اپنے وڈیرے کے اوتاق کے آگے تم جا کے دھرنا دو نا. آخرکار کب اس غلامی کے توق کو توڑو گے؟ اور جب ہم اپنے علاقوں کی بات کرتے ہیں، ہم حیدرآباد کراچی کی بات کرتے ہیں، میرپور خاص سکر نواب شاہ کی بات کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں پورے صوبے کی بات کرتے ہیں. ارے بھائی پورا صوبہ ادھر ایک بار غریب متوسط طبقے کا فلسفہ اختیار کر لے تو آپ کے یہ وڈیرے جاگیردار اور یہ خاندان اپنی دکان لپیٹ کے یہاں سے چلے جائیں گے. تو لاڑکانہ سے بھی جو میرے سندھی بھائی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے، میرے جو اندرون سندھ کے لوگ ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کسی دشمنی یا آپ کسی لسانیت پہ نہ آئیں. مہاجر صوبہ سندھ کا ایک علامت ہے. صوبہ سندھ 2 قومی صوبہ ہے. یہاں پر ایک قومیت مہاجر ہے، دوسری قومیت سندھی ہے، اور اب کراچی میں تو بہت بڑی تعداد میں میرے پختون بھائی بھی ہیں. زبردستی نہ کسی کی زبان کو تبدیل کرا سکتے ہیں، نہ کسی پہ قومیت تھوک سکتے ہیں. میں پاکستانی ہوں، بانیان پاکستان کی اولاد ہوں، اور اگر ہم سب کی شناخت زبان کی بنیاد پر ہے، اور سندھی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، گلگتی بھی ہے، کشمیری بھی ہے، پختون بھی ہے،
تو میں تو قومی سیاست کر رہا ہوں بھائی، میری زبان اردو ہے، تو میں تو پورے پاکستان کی سیاست کر رہا ہوں، تو میری سیاست اور میری شناخت تو قومی زبان ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت 1100 ارب روپے کا منصوبہ کراچی کے لیے اور اس کے علاوہ سندھ کے دیگر شہروں کے لیے اعلان ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو پہلے دن سے آڑے ہاتھوں لے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے دن سے پی ٹی آئی کے اس ترقی پیکج کو مسترد کر کے کہہ رہی ہے کہ ہم بنا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے وزراء یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو صوبہ بنا رہا ہے، یہ تو صوبہ بنا رہا ہے، جبکہ اس کی اناؤنسمنٹ وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف خود کراچی آ کے کر کے گئے۔ حیدرآباد کی عوام کی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں حکومت پہ بھروسہ ہے، ہمیں وزیر اعظم پاکستان کے اعلانات پہ بھروسہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی پہ ہمیں 1% بھروسہ نہیں ہے۔ ہم پیپلز پارٹی کے ہر عمل پہ اپنی نظر رکھیں گے، اور جب بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے حقوق اور ہمارے وسائل غصب کیے تو ہم اس طرح کے ریلیاں بھی نکالیں گے اور مزید دھرنے بھی نکالیں گے۔ ماضی میں بھی چیف منسٹر ہاؤس کا ہم گھیراؤ کر چکے ہیں، اگر آئندہ بھی پیپلز پارٹی نے اپنی روش نہیں بدلی تو پورا شہری سندھ کراچی میں چیف منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کر سکتا ہے۔ ایک آخر بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور کہ دیکھیے، اور سیاسی جماعتیں نعرے لگا رہی ہیں، آپ کے درمیان پھوٹ ڈال رہی ہیں، آپ کے درمیان گروہ بندی کی کوشش ہو رہی ہے۔ جو کل تک ایم کیو ایم کے لیڈر بنے ہوئے تھے، کوئی چائنا کا لیڈر بنا ہوا ہے، کوئی تنہائی کا لیڈر بنا ہوا ہے۔ آپ نے اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے، کسی پروپیگنڈے میں آپ نے نہیں آنا۔ آخرکار جب آپ کا دشمن آپ کے خلاف متحد ہے، آپ کے خلاف آپ کا دشمن آپ کے لفظ مہاجر کے خلاف متحد ہے، تو آپ اپنے حقوق کے لیے کیوں نہیں متحد ہو سکتے؟ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم حکومت میں رہی، بالکل رہی۔ ایم کیو ایم 2002 سے 2008 تک 10 تک حکومت میں رہی۔ ایم کیو ایم کا ناظم اس نے کام کیا، تو یہ کیا وہ اپنے گھر سے پیسے لے کر آیا تھا؟ اور بھائی چیف منسٹر ہمارا تھا، فائنانس منسٹر ہمارا تھا، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا منسٹر ہمارا تھا، یہ 4 طاقتور منسٹر نیچے تھے، تو پیسہ نیچے ناظم کو آیا۔ آج جب ہمارا میئر الیکٹ ہوا تو ساری کی ساری صوبائی حکومت، چاہے حیدرآباد کا میئر ہو یا کراچی کا میئر ہو، یہ ہمارے مخالف تھی، اور انہوں نے آپ کے وسائل کا پیسہ نہیں دیا۔ اور ان 8 سالوں میں جو کام ہوا، پاکستان کی 56 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا۔ میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جائیے یوٹیوب پہ تمام چینلز کے آپ بیپر دیکھیے، تمام چینلز کے بیپر دیکھیے، سب نے ایم کیو ایم کی تعریف کی اور بتایا کہ کراچی میں 56 سالہ تاریخ میں ایسا کام نہیں ہوا۔ ہمیں یہ باتیں بھولنا نہیں ہے، ہمیں یہ باتیں بھولنا نہیں ہے۔ کوئی اپنی ذات میں چیمپئن نہیں تھا جو اکیلا آیا اور کام کر کے چلا گیا۔ اگر اس ذات میں اگر چیمپئن تھے اور اکیلے بحیثیت ناظم تھے تو آ جاؤ حیدرآباد کی ایک گلی اکیلے ہی صاف کر دو۔ بغیر وسائل اور بغیر اختیار کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں صرف آخر میں یہ شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم تعصب سے دور، لسانیت سے دور، اور ہم اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے نوکریوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں پولیس میں بھی جاب چاہیے، ہمیں سندھ گورنمنٹ میں بھی جاب چاہیے، ہمیں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی جاب چاہیے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کے معاہدے میں ہم بار بار ان کو یہ بتاتے رہیں کہ اگر آپ 18ویں ترمیم کے دھوکے میں آئیں گے، اگر آپ 18ویں ترمیم کے ان کے غرانے پہ آئیں گے تو پھر یقین کیجئے یہ 2.5 سال گزر گئے، مزید 2.5 سال پی ٹی آئی کے گزر جائیں گے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صوبے میں اربوں روپے کے پھر خرد برد ہو گئے۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ تمام حیدرآباد کراچی کی جو تعمیراتی منصوبے ہیں اس کو باقاعدہ معائنے کے لیے کمیٹی بنائیں۔ یہ کمیٹی در کمیٹی، کمیٹی در کمیٹی 6 کمیٹیاں بن چکی ہیں اور کام ابھی تک آغاز نہیں ہوا ہے۔ اور حکومت میں ہم موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، لیکن حکومت میں ہم اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے موجود ہیں، حکومت میں ہم اپنے لوگوں کے نوکریوں کے لیے موجود ہیں، حکومت میں ہم اپنے علاقوں کی ترقی کے لیے موجود ہیں، حکومت میں ہم حیدرآباد یونیورسٹی کے لیے موجود ہیں،
لیکن آپ نے دیکھ لیا ایک وزیر کہنے لگے میری لاش پہ سے یونیورسٹی بنی. میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے پوچھا ایسا کیا کیا MKM اور PTI نے؟ یونیورسٹی بنائی, حیدرآباد یونیورسٹی بنانے کا مطالبہ کیا ہے. آپ کو تھوڑی شرم ہوتی تو آپ کہتے 2 یونیورسٹیاں بناؤں گا. آخر یونیورسٹی بنی ہے, میں نے فلور آف دی ہاؤس اسمبلی میں پوچھا ہے کہ یونیورسٹی بنی ہے, کیا ہو گیا, کیا قیامت آ گئی تمہارے سروں پر؟ ایسا لگا جیسے MKM نے یا PTI نے کسی بند کسینوں کو کھولنے کا مطالبہ کر دیا. ارے بھائی یونیورسٹی, درسگاہ, عبادت گاہ, تو جو سیاسی جماعت آپ کی درسگاہ پہ یہ کہے کہ میری لاش میں سے حیدرآباد یونیورسٹی بنے گی, آپ اس جماعت پہ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے. میں صرف ایک سعید غنی صاحب آج کل ٹیلی ویژن پہ بہت چلا رہے ہیں, میں ان کے لیے اشعار پڑھتا ہوں, اور دوسرا شعر ان کے لیے نہیں ہے, شہزادے کے لیے ہے, ان کے لیے نہیں. اب سن لیں, میں بس شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں. صرف خنجر ہی نہیں, صرف خنجر ہی نہیں, آنکھوں میں پانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں, آنکھوں میں پانی چاہیے. اے خدا, دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں, آنکھوں میں بھی پانی چاہیے. اے خدا, دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے. شہر کی ساری الف لیلائیں بوڑھی ہو چکی, شہر کی ساری الف لیلائیں بوڑھی ہو چکی. شہزادے کو کوئی تازہ کہانی چاہیے. بہت بہت شکریہ حیدرآباد, بہت بہت شکریہ آپ کے اعتماد کا. جی متحدہ صرف اور صرف ایک نعرہ حیدرآباد کے لیے لگا دیں, بلکہ راستے میں بھی لگا تھا, اور یہ نعرہ سندھ اسمبلی میں بھی لگا تھا. اور یہ میں سندھ کے دانشوروں کو یہ 2 نعرے سنا رہا ہوں کہ دیکھیں, ہم اپنے حق کی بات کر رہے ہیں, آپ کے ٹیکس کی بات نہیں کر رہے. ہم اپنے سرزمین, اپنے شہر کی صفائی کی بات کر رہے ہیں, آپ کی گلیوں میں سے 1 انچ نہیں لے رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ہمارے وسائل ہمیں دے دو, تمہارے وسائل تم رکھ لو. ہمارے مسائل حل کر دو, تم اپنے مسائل خود حل کرو. وسائل تمہارے پاس ہیں, حکومت تمہاری ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں دونوں بھائی مل کر آپس میں باہمی طور پر سندھی, مہاجر, پختون, تمام قومیتیں اس طرح سے کریں گے گزارا. تو میں نے فارمولہ آپ نے بتا دیا کس طرح سے ہوگا گزارا. سندھ میں ہوگا ایسے گزارا, سندھ میں ہوگا ایسے گزارا. اور صوبے کی بات جہاں تک ہے, MKM کا یہ مقصد ہے, منشور ہے, صوبہ پورے پاکستان میں بننا چاہیے, سندھ میں بھی بننا چاہیے, اور سندھ میں بھی بنے گا. اور جو مرنے کی باتیں کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں ٹھنڈ رکھو, تمہارا باپ بھی صوبہ بنائے گا, بے فکر رہو. بہت بہت شکریہ.